ولذکراللہ اکبر صدق اللہ العظیم اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کا جو معنی ہے نا، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا۔ کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طرح جو دوسری آیہ کریمہ کا جز پڑھا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ اب اس آیت کے دو معنی بنتے ہیں، مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر تمام عبادات، تمام ریاضتیں، تمام مجاہدات اور ہر ایک ذکر سے بڑا ہے۔ دوسرا معنی جو بیان کیا ہے مفسرین نے وہ یہ معنی بیان کیا ہے کہ وہ جو اللہ پاک نے پہلے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو فرمایا کہ اس آیت کا معنی کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا معنی بنتا ہے کہ جو تم ذکر کرتے ہو اور جو اللہ ذکر کرتا ہے، تو اللہ جو تمہارا ذکر کرتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرنا تمہارے ذکر کرنے سے بہت بڑا ہے۔ جو اللہ ذکر کرتا ہے تمہارا، اور جو تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تم سے زیادہ ذکر کرتا ہے تمہارا۔ دوسرا معنی اس کا یہ خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ عیدگاہ شریف والے، آپ اپنی کتاب ہدایت الانسان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ذکر کے دو معنی ہیں۔ ذکر دو طریقوں کا ہوتا ہے، ایک ذکر قلبی اور ایک ذکر لسانی۔ ذکر قلبی یعنی ذکر خفی، دل کا ذکر، اور دوسرا ذکر لسانی یعنی زبان کا ذکر۔ تو آپ ہدایت الانسان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو ذکر قلبی ہے یعنی ذکر خفی، وہ ذکر لسانی سے، زبان کے ذکر سے بہت زیادہ قوت والا، بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اعلیٰ اور اچھا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر خفی جسے ذکر قلبی کہتے ہیں، فرمایا کیونکہ ذکر قلبی اکثر جگہ پر ذکر خفی کے نام سے آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ذکر خفی ذکر لسانی سے 70 درجہ بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے دل میں ایک مرتبہ دل میں ذکر کیا، ایک مرتبہ اللہ، صرف ایک مرتبہ، فرمایا گویا اس نے زبان سے 70 مرتبہ اللہ کہا، صرف دل میں ایک مرتبہ اللہ کہنے کے برابر۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب ہر وقت سے مراد کھاتے وقت بھی، پیتے وقت بھی، سوتے وقت بھی، ہر وقت سے مراد یہی ہے، سوتے وقت بھی، چلتے وقت بھی، بات چیت کرتے وقت بھی، ہنستے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کھا رہا ہو، زبان سے اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہ ایک انسان سو رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ یا ایک انسان آپ مثلاً آپ بات چیت کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، تو آپ بات چیت کرتے وقت کیسے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ تو ہے، کچھ لوگ تسبیحاں پھیر رہے ہوتے ہیں، اب اللہ بہتر جانے وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو بات چیت کرتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ کھاتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ سوتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ ذکر قلبی ہے، وہ ذکر خفی ہے، جو سوتے وقت بھی نبی کریم علیہ السلام کا دل ذاکر تھا، ذکر گزار تھا، بات کرتے وقت بھی دل ذاکر تھا، سوتے وقت، اٹھتے وقت، کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، چلتے وقت، ہر وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کا دل ذاکر تھا۔ ذکر قلبی کے بارے میں فرمایا افضل الذکر الخفی، فرمایا جو ذکر خفی ہے یعنی ذکر قلبی ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت، کیونکہ ذکر قلبی جو ہے نا، مثلا آپ ذکر کر رہے ہیں دل میں، تو ذکر قلبی وہ ذکر ہے جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن جب ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ جو ہے حاضر کیا جائے گا، اور فرشتے پڑھیں گے کہ رب عالمین اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ نیکی کی، یہ نیکی کی، یہ نیکی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کیا تم نے تمام چیزیں لکھ دی؟ کیا تم نے ساری چیزیں لکھ دی؟ سارے نیک اعمال، ساری نیکیاں لکھ دی؟ فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ جو ہم نے جانا، جو ہم نے سنا اور جو ہم نے دیکھا، ہم اس کے ساتھ تھے ہر وقت، ہم نے وہ لکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے مخاطب ہوگا اور اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، میرے پاس تیرے لیے ایک عمل ایسا ہے جو لکھا نہیں گیا۔ کہے گا یا اللہ کیا؟ اللہ فرمائے گا وہ ذکر قلبی اور ذکر خفی ہے، جو فرشتوں نے بھی نہیں سنا وہ میں نے سنا، اور میں آج تجھے اس کا بدلہ دوں گا۔ قلبی ذکر خفی وہ ذکر ہے کہ جو بالکل تکبر سے تو پاک ہے نا، کیونکہ فرشتے بھی نہیں سن سکتے، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ اور حضرت ملا علی قاری اور دیگر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ کی پہچان اور سلسلہ نقشبندیہ کی شان ہی ذکر قلبی اور ذکر خفی ہے، کہ اس کی شروعات ہی ذکر قلبی سے ہوتی ہے، پہلا سبق ہی ذکر قلبی دیا جاتا ہے، اور یہی افضل ہے اور یہی اعلیٰ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ 70 درجے ذکر لسانی سے بہتر ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ سائنسی طریقے سے دیکھا جائے تو پورے جسم کو بلڈ جو ہے نا وہ ہمارا دل پرووائڈ کرتا ہے، پورے جسم کو ہمارا دل جو ہے وہ خون دیتا ہے، دھڑکن اس کے اندر صاف ہو کر پورے جسم میں، تو وہ چیز جو خون کو صاف کر رہی ہے، جو آگے خون پہنچا رہی ہے، جب وہی اللہ کا ذکر میں ہوگی، جب وہی اللہ کا ذکر کرے گی، تو اس کا مطلب اس سے خون ہوتا ہوا جو جا رہا ہے وہ خون کا ایک ایک سیل اللہ کا ذکر کرے گا۔ تو جب خون کا ایک ایک سیل اللہ کا ذکر کرے گا تو پورا جسم اللہ کے ذکر میں ہوگا۔ یہ ہے دل کا ذاکر ہونا۔